آپ کو معلوم ہے، جانتے ہیں، لیکن نفس اور شیطان بھلا دیتا ہے۔ وہ کون سا سبق بلاتا ہے جو منزل کامیابی کی ہوتی ہے، اللہ رسول تک پہنچانے والا راستہ ہوتا ہے، نفس اور شیطان بیچ میں رکاوٹ ہو جاتا ہے۔ تو جب شیطان اور نفس بیچ میں رکاوٹ بنے تو اپنے علماء کی طرف رجوع کیجئے، مشائخ کی طرف، پیران طریقت کی طرف رجوع کیجئے، تاکہ وہ راستہ ہموار ہو جائے۔ آپ کا مختصر زندگی ہے، اس زندگی میں دنیا جو نقصان دینے والی ہے دین کو، اسے نکال کر پھینک دیجئے۔ آپ جس سرزمین پر ہیں، چند کلومیٹر دور یہاں تاریخ سلطنت مخدوم سمنا علیہ رحمت الرضوان تشریف فرما ہیں، اور وہ مخدوم جنہوں نے اللہ رسول کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، کچھ چھوڑنے کے بعد یہ راستہ ملتا ہے۔ لیکن آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے آپ خاندان کو چھوڑ دیجئے، گھر والوں کو چھوڑ دیجئے، آپ وہ چھوڑ دیجئے جو دین میں نقصان پہنچانے والا ہے۔ ایران میں پیدا ہوئے، حضرت خضر علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ یہ ذکر کیجئے، اور ذکر شروع کر دیا۔ دل کی دنیا بدل گئی، قلب روشن ہو گیا۔ پھر فرمایا اب ایک مزید ظاہری رحمت کی ضرورت ہے، وہ ہندوستان میں بنگال میں ملے گا۔ کہاں ایران، کہاں ہندوستان، کہاں بنگال۔ مرید ہونے کے لیے ایران سے نکل کر عراق آئے، عراق سے نکل کر غالباً پاکستان کا جو ایریا ہے اس میں داخل ہو کر پھر ادھر اب ایک زمانہ سفر کا۔ مرید ہونے کی اہمیت یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ مرشد کامل تلاش کرنے میں لوگ کیسی کیسی منزلیں طے کرتے تھے، اور وہ زمانہ، وہ دور کتنا خطرناک دور تھا کہ راستہ آدمی بھول جاتا تو پورا دن چلتا رہتا الٹا۔ لیکن نہیں، ان لوگوں کی رہبری کی جاتی ہے تو اللہ کو پانے کے لیے ملک چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، جس علاقے کے بادشاہ تھے یا علاقے کے نواب تھے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ ایک اشارہ ہوگا حضرت علیہ السلام کا۔ حضرت علیہ السلام سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے رہبری حاصل کی ہے، اور وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ 4000 5000 سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے، اور ابھی تو زندہ ہے۔ ادھر رہبری کی، ادھر ان کو بتا دیا۔ پنڈوا بنگال لاسٹ میں لے کر کے آئے۔ ہندوستان میں اور بھی اولیاء کرام تھے، لیکن ہر ایک کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس سبق کو یاد رکھیے کہ اللہ کو پانے کے لیے لوگوں نے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور ان حضرات کی محبتیں ہیں جو اتنے لوگوں کو بلایا، جمع کیا، اسی لیے تاکہ اللہ رسول کا ذکر آپ سنیں۔ بات بہت طویل ہو جائے گی، اور وقت جو کہ اگلے دن برات جانی ہے، اس لیے مختصر۔ سید حیدر صاحب اتنا اچھا پڑھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور بھی آزاد بولنے والے ہیں، لیکن بس چند جملوں کے یاد رکھیے۔ اللہ رسول کی طاعت، فرما برداری، محبت قدم قدم پر رہنی چاہیے۔ جب رکاوٹ بنے نفس اور شیطان، تو پیروں جو آپ کے مرشد ہیں ان کی طرف رجوع کیجئے، جو آپ کے علاقے میں عالم دین ہیں ان کی طرف رجوع کیجئے۔ ان کی طرف جائیں گے تو وہ بھی آپ کی رہبری کر دیں گے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے۔ اب ان کی مثال کیوں دی ہم نے؟ چونکہ اس علاقے میں ہیں، اور کتنے بڑے مقام پر آپ وقت کے غوث ہوئے ہیں، بلکہ وقت کے آپ قطب عالم ہوئے ہیں۔ اشرف جہانگیر سلطانی علیہ رحمۃ، قطب عالم، جو قطب عالم ہوتا ہے وہی وقت کا غوث بھی ہوتا ہے۔ اور کتنے بڑے فرما بردار تھے۔ پیر و مرشد نے اشارہ دیا کہ شادی نہیں کرنی ہے، پوری زندگی شادی نہیں کی۔ بعض لوگ شادی کو ضروری سمجھتے ہیں، اگر شادی کرنا ہی ضروری ہوتا تو ضرور کی جاتی۔ تو شادی کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ بہتر یہ ہے شادی سے پہلے اللہ رسول کی معرفت حاصل کی جائے۔ جیسے کہ آج کل لوگوں کا طریقہ ہے کہ نماز یاد نہیں بیٹی کو، بیٹا کو قرآن پڑھا نہیں، مسائل شریعت جانتا نہیں، شادی کو سب سے ضروری سمجھتے ہیں۔ ان اسلاف سے سبق سیکھو۔ اگر شادی ترقی میں رکاوٹ ہوتی تو ضرور ان کا نکاح کیا جاتا۔
کتنے بزرگان دین ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی. شادی کرنا چاہیے، سنت ہے، لیکن اللہ رسول کی محبت، معرفت اور دین کی تعلیم، دین کی فہم ایسے پختہ ہو جاؤ کہ کاٹ دیا جائے تب بھی ایمان میں کمی نہیں آنی چاہیے، جلا دیا جائے چل جاؤ تب بھی ایمان میں کمی. یہ سبق سیکھو آپ آسیہ سے، حضرت آسیہ سے، جو فرعون کی بیوی تھی، پوری دنیا پر اس کی حکمرانی تھی، مگر وہ آسیہ سے اپنی منوا نہیں سکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی قرآن پاک. اب یہ نہیں دیکھا خاندان کیا آسیہ کا، وہ کیا ہے، اس کی استقامت دیکھی، اس کی ہمت دیکھی. تو تم جب 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 ایسے مواقع آئیں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، ایمان میں کمی نہیں آنی چاہیے. اپنے بزرگوں کی ان کی سیرت یہ تمہیں بہت بڑا راستہ دکھاتی ہے. بڑے بڑے اسلاف نے یہاں آ کر کے منزلیں طے کی ہیں. 400 سال پہلے حضرت شیخ عبد الرحمن علیہ رحمہ جو بہت پریشان تھے سال ہر سال سے، وہ بھی علوی سید تھے اور بہت مشقتیں پریشانیاں اٹھانے کے بعد منزل مقصود تک نہیں پہنچے تو غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اشارہ ہوا، اچھا آپ کچھ وقت وہاں بھی لگاؤ جا کر کے چھوٹا. اب یہاں تشریف لائے، جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. شیخ عبد الرحمن وہ بھی قطب عالم ہیں اپنے وقت. اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں، ایک نگاہ ایک توجہ میں یہ لوگ وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں آدمی 50 سال کی محنت کے بعد نہیں پہنچ سکتا. اتنے بڑے اللہ والے یہ قطب عالم جو ہوتے ہیں مرنے کے بعد مرتے نہیں، زندوں کی طرح رہتے ہیں. آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ انتقال کرتے ہیں. ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا آپ سمجھیں گے تو زندوں کی طرح ہے. رابطہ آپ کر جائے تو اپنے دلوں کو بیدار کرو، اپنے فرائض جو آپ کے لیے ذمہ ہیں، واجبات سنتیں، اس کو وقتوں پر ادا کرتے رہو. علماء سے دوستی رکھو، اچھے لوگوں سے دوستی رکھو، برے لوگوں کو چھوڑ دو. اور اگر تمہارے لوگوں میں دوستوں میں ایسے ہیں ان کو بھی صحیح راستے پر لاؤ. یہ طریقہ ہے اللہ رسول کے قریب کرنے کا. اور جب اس طریقے سے تم زندگی گزارو گے تو تمہیں کوئی چیز روک نہیں سکتی کامیابی کی منزل کے لیے. مسلمانوں بہت ضروری ہے بیدار ہونا. یہ دور عجیب و غریب دور ہے. کل لوگ بڑی مشکل سے بھٹکتے تھے، بڑی کوشش کے بعد آج گھر بیٹھے بیٹھے ویڈیو دیکھ کے راستہ بھول جاتے ہیں. کوئی قادیانی بن رہا ہے، کوئی وہابی دیوبندی بن رہا ہے، کوئی دوسرے فرقہ میں چلا جاتا ہے. لوگوں نے الگ الگ فرقہ بنا رکھے ہیں. ویڈیو نہ دیکھو دوسرے لوگوں کی. یہ معلوم کر لو، تمہیں معلوم نہ ہو اپنے علماء سے کہ کس کی تقریر سننی چاہیے، کس کی نہیں سننی چاہیے. سینکڑوں مثالیں ایسی ابھی آئی ہیں ایک سال میں. جگہ جگہ سے میسج آئے، فون آئے، لوگوں نے مشورے کیے کیسے ان کو روکا جائے. نئے لڑکے جو ہیں فلاں کی ویڈیو دیکھ کے فلاں من کے طریقے پر ہو گئے، فلاں کے طریقے پر ہو گئے. تو یہ بڑا مصیبت ہے. جس طریقے سے آگے آپ بڑھتے جائیں گے آپ کو قدم قدم پر رہبری کی ضرورت ہے. اور اگر ایسے آپ خاموش چلتے رہے، موبائل دیکھ کر سو گئے، ایسے کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکو گے. دیکھو کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے. اتنا بڑا مقام کہ وصال سے پہلے قبر میں بیٹھ کر ایک رسالہ تحریر فرمایا، قبر میں بیٹھے. اور جب آپ بنگال کے راستے سے گزر رہے تو ایک بڑا واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ. جو آپ کے خاص لوگ تھے خدام میں سے، تو ایک قاضی صاحب کہلاتے تھے، کسی عورت نے جادو سے ان کو گائے بنا کر اپنے گھر میں کھڑا کر لیا. اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کے ایک آدمی غائب تھا. جا کے سنیں رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا، تلاش کیا پوری بستی میں، کہیں کسی نے نہیں بتایا نہ ملا. پھر آپ نے بدعا فرمائی اللہ تعالیٰ اس کا منہ خنجیر کے منہ کی طرح کر دے. خنجیر کے منہ کی طرح ہو گئی وہ عورت جس نے جادو کیا تھا. جادوگر کتنے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، بہت خطرناک ہوتے ہیں جادوگر لوگ. اب پھر وہ عورت دوڑی دوڑی آئی کہ بابا تو نے کچھ کرا میری بیٹی کے. نہیں میں نے کچھ نہیں کرا تیری بیٹی کو، میں نے اس کو بددعا کی جس نے میرے آدمی کو غائب کیا ہے. تب اس نے کہا تو میری بیٹی کو ٹھیک کر لو تو اور میں تمہارے بیٹے کو دلوا دوں گا. پھر آپ نے دعا فرمائی، وہ لڑکی ٹھیک حالت پر آ گئی. پھر اس نے جادو اب جب دیکھا تو وہ ایک گائے کھڑی تھی. وہی قاضی صاحب تھے جو آپ کے مرید رہے ہوں گے، ساتھی رہے ہوں گے. وہ کتنے بڑے بڑے واقعات ان کی زندگی میں جب سفر کے لیے نکلے تھے پیش آئے. آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے. آپ یہ کہو گے دوسرے اولیاء کرام سے ایسی بات صادر نہیں ہوئی. لطائف اشرفی پڑھو گے آپ تو آپ کو اس میں بڑے بڑے انوکھے واقعات ملیں گے.
تو یہ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ ان سے بڑا فیض حاصل کر سکتے ہیں جا کر کے. جب جب موقع ملے ہزار ادب کے ساتھ خلوص کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہ سوچ کر کے یہ دیکھ رہے ہیں اور دینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. ہمارے اکابرین کا یہ کہنا ہے انتقال کے بعد اولیاء کرام کی طاقت اور زیادہ بڑھ دی جاتی ہے. جتنی زندگی میں تھی اس سے کہیں زیادہ بڑھا دی جاتی ہے اولیاء کرام کی. اور یہ اکابر اولیاء سے اقطاب عالم جو ہوتے ہیں وہ اکابر اولیاء کرام سے ہوا کرتے ہیں. اور آپ اپنے وقت کے قطب عالم تھے، وقت کے غوث تھے، عظیم الشان. اور حضرت اسلام نے جس کی رہبری فرمائی، اللہ اکبر، جس کو حضرت اسلام نے نوازا ہو، بادشاہ شہنشاہی سے نکال کر اللہ قریب کر دیا ہو، مرشد کا پتہ دیا ہو، تو بار بار آپ کو زیارت کرتی تھی. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جب میں ایک بار بہنائے شہر میں تھا تو اس دن جتنی زیارت مجھے ہوئی حضرت اسلام کی، اس سے پہلے کبھی مجھے اتنی زیارت نہیں ہوئی. ایک دن میں 70 بار زیارت کا شرف حاصل ہوا اشرف جہانگیر سمنانی کو. سلسلہ مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف جب لے گئے تو حضرت اسلام کو دیکھنے کے لیے سال ہر سال لوگ پریشان رہتے ہیں. ایک آل رسول سید گھرانے کے ہماری کتاب پڑھ کر مرید ہونے حیدرآباد سے آئے. تلاش کرتے کرتے اتراکھنڈ نکل گئے، اتراکھنڈ سے پھر واپس بریلی آئے. وہ ایڈریس ٹھیک سے نہیں تھا. مطلب کیا تھا کہ حضرت اسلام کی زیارت کی تمنا تھی برسوں سے. تو کتاب پڑھی، انہوں نے سوچا یہ کتاب لکھی، کچھ بتائیں گے اچھا راستہ. کشمیر ہمیں سال 25 دن کا سفر رہا، مریدوں میں کثرت کے ساتھ مرید ہیں. ایک صاحب برسوں سے یہ تمنا لیے، جمعہ پڑھانے کے بعد لوگ بیٹھ ہوئے. اس میں ایک شخص نے کہا اتنے سال سے میں حضرت اسلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو لوگ کتنی محنت مشقت وظیفے پڑھتے ہیں، حضرت اسلام کی زیارت پھر بھی نہیں ہوتی ہے. لیکن حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نوازا حضرت اسلام تشریف لا کر کے. تو آپ اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ آپ کو اولیاء کرام کی زیارت ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو. جتنا درود پڑھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، قلب روشن ہوتا چلا جائے گا. اپنی نگاہوں کو، آنکھوں کو گناہوں سے بچائیں گے، کانوں کو گناہوں سے، دل کو وسوسوں سے محفوظ رکھیں گے تو اس کے پردے ہٹنے شروع ہو جائیں گے. پھر آپ کو دھیرے دھیرے زیارت ہونی شروع ہو جائیں گے. اس دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو ظاہری طور پر سرکاری کونین محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کا شرف حاصل کرتے ہیں. امام سیوطی نے اپنا 75 بار کا مشاہدہ بیان کیا ہے مصافحہ کرنے کا. تو ایسا نہیں کہ اسی زمانے میں تھے، ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سرکار سے فیض حاصل کرتے ہیں. کتنی بڑی دولت ہے. یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جب آپ گناہوں سے بچنے لگیں گے، اپنی آنکھوں کو محفوظ کر لیں گے، دل کو محفوظ کر لیں گے، قدموں کو محفوظ کر لیں گے، نیکوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ آسان کام. گزشتہ سال سیلون کے پہاڑ سے ایک شخص نکل کر آئے انہی چیزوں کی اجازت لینے کے لیے میرے پاس. اعلیٰ حد کے کل اور اس کے ایک دن بعد پہاڑ میں بیٹھا ہوا شخص طلب کس چیز کی تھی. تو لوگ کتنے ایسے ہیں جو گھروں کو چھوڑ کر کے اپنی اولاد کو سب کچھ سپرد کر کے پہاڑوں میں جا کر عبادت کرنے لگے ہیں. پہلے ہی لوگوں کا طریقہ ایسا تھا. تو یہ اپنے جو اسلاف کے طریقے ہیں یہ آپ کے لیے رشد و ہدایت کا بڑا سامان ہے. تو سننے تک نہیں، عمل کرنے تک اپنے آپ کو بناؤ عمل کرنے والا، تاکہ تم وہاں پہنچ جاؤ جو تم نے سوچا بھی نہیں ہو. تم وہ دیکھو گے کہ تم اس کو کچھ بیان نہیں کیا سکتا ہے. ایسے لوگ نماز پڑھتے مسجد میں ہوتے ہیں اور کعبہ ان کے سامنے ہوتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. یعنی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور کعبہ ان کے سامنے ہے، درود پاک پڑھ رہے ہیں ہندوستان میں بیٹھ کر، اور لگ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ سامنے ہے. اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہے؟ اسی چیز کے لیے لوگ پہاڑوں سے نکل کر، وہ سیلون کے پہاڑ سے نکل کر آئے گزشتہ سال مفتی صالح صاحب جامعۃ الرضا کے شیخ الحدیث نے بھیجا میرے پاس. ایک اتراکھنڈ کے پہاڑ سے نکل کر کے آئے حیات خضر پڑھ کر. کہاں کہاں سے لوگ تلاش میں رہتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہی تھوڑا سا وقت ہے آپ کے پاس کامیابی کے لیے. اس عمر کو بہت قیمتی سمجھو. موت کس وقت آ جائے آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے.
چند باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو فلاح عطا فرمائے اور اپنے بتائے ہوئے اور اپنے حبیب کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام۔